بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 373 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 45,513 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 344 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 55,158 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 334 ہو گئی۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 9,351 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ اتحاد ایئر لائنز کا بڑا اعلان۔ اب آپ کے گھر میں کرونا ٹیسٹ کی سہولت دی جائے گی۔ آپ کو سفر سے کم 48 گھنٹے پہلے بکنگ کروانی ہوگی۔ ابوظہبی اتحاد ایئر ویز کے ساتھ سفر کرنے والے مسافر اب اپنے گھروں میں آرام سے براہ راست کووڈ-19 کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اتحاد ایئر ویز اب میڈی کلینک مشرق وسطیٰ نجی ہسپتال گروپس انٹرنیشنل کے ایک حصے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تاکہ وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم مسافروں کو سفر سے قبل اپنے گھر میں یا میڈی کلینک کی سہولت میں ایک آسان کووڈ-19 PCR ٹیسٹنگ سروس پیش کرے۔ یہ اعلان ایئر لائن کے اتحاد بہبود صفائی اور حفاظت پروگرام کا ایک حصہ ہے، جو حال ہی میں یہ یقینی بنانے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے کہ صارفین کے سفر کے ہر مرحلے پر حفظان صحت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ ابوظہبی میں 15 نئی مساجد بنانے کی منظوری۔ مساجد کی تعمیر، جن کی مجموعی گنجائش 6,334 نمازیوں پر مشتمل ہوگی، شروع ہو چکی ہیں اور اس پر 45 ملین درہم لاگت آئے گی۔ 15 مساجد میں سے ہر ایک میں خواتین کے نماز کا کمرہ، میوزیم اور امام مسجد کی رہائش گاہ شامل ہیں۔ ان میں داخلی اور بیرونی وضو خانے بھی شامل ہیں۔ ابوظہبی میں یہ مساجد 17,392 مربع میٹر کے مجموعی اراضی پر واقع ہے اور ان میں 2,928 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ العین میں مساجد 15,247 مربع میٹر کے رقبے پر واقع ہے اور ان میں 2,162 نمازیوں کی گنجائش ہوگی، جبکہ الدفرہ میں یہ 9,219 مربع میٹر کے رقبے پر واقع ہے اور 1,244 نمازی نماز پڑھ سکیں گے۔ توقع ہے کہ 2020 کے اختتام سے قبل تمام 15 مساجد کو مکمل کر لیا جائے گا۔ نیا قانون۔ دبئی آنے والے تمام افراد کے پاس کورونا منفی ٹیسٹ لازمی قرار۔ دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ تمام مسافر، چاہے وہ دبئی آ رہے ہوں یا پھر وہ دبئی سے ٹرانزٹ کر رہے ہوں، ان کے پاس کورونا منفی ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کورونا کے لیے کیا گیا منفی PCR ٹیسٹ ہی قابل قبول ہوگا۔ اس ٹیسٹ کی میعاد کم سے کم 96 گھنٹے ہونی چاہیے۔ یہ وقت جب آپ اپنے ملک سے دبئی آنے کے لیے جہاز میں بیٹھیں گے، اس وقت سے شروع ہوگا۔ یہ خبر ادارے نے دبئی آنے اور جانے والی تمام ایئر لائنز کو ایک مراسلے میں جاری کی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پرواز پر پابندیوں سے متعلق بلیٹن میں کہا گیا تھا کہ ایئر لائنز کو فوری طور پر تازہ ترین شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام ہوائی کمپنیاں دبئی حکومت کے قوانین پر مکمل عمل کر رہی ہیں، وہ لوگ بھی جو دبئی آ رہے ہیں یا یہاں سے جا رہے ہیں۔ ایئر لائنز کو اتوار کی ہدایات سے یہ بات واضح ہوگی کہ کسی بھی ملک سے آنے والے کسی مسافر کو روانگی سے قبل کورونا وائرس کے PCR ٹیسٹ کے لیے منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ کورونا وبا۔ اب دبئی میں صرف 200 درہم میں تشخیص کروائیں اور 3 گھنٹوں میں نتائج حاصل کریں۔ متحدہ عرب امارات کے سب سے اہم نجی تشخیصی ریفرل لیبارٹری نیٹ ورک کی بدولت اب اپنا کووڈ-19 اینٹی باڈی ٹیسٹ صرف 200 درہم میں کروا سکتے ہیں اور اس کے نتائج صرف 3 گھنٹوں میں جان سکتے ہیں۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA سے یہ منظور شدہ ہے اور دبئی کے شہر القصیص میں اسٹیڈیم میٹرو اسٹیشن کے قریب واقع اس کلینک میں سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے ان افراد میں انفیکشن کی حیثیت جاننے میں مدد ملتی ہے جن میں کوئی علامات نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹ اعلیٰ خطرے میں لوگوں میں انفیکشن کے پھیلاؤ کو تعین کرتا ہے، جیسے صحت کی دیکھ بھال، خوردہ ضروری خدمات، اسکول، کمپنیاں، قانون نافذ کرنے والے شعبے جیسے لیبر کیمپ، جہاز، ٹیکسی اور بس ڈرائیور،
سیکیورٹی گارڈز کے شعبے، گوشت کی فیکٹریاں، آئل فیلڈ، آف شور مزدور وغیرہ۔ ان معاملات میں یہ نہ صرف انفیکشن کی پچھلی حیثیت کا تعین کرے گا بلکہ انہیں انفیکشن کلیئرنس دینے اور انہیں کام پر واپس آنے کی اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 12 اگست کے بعد وزٹ ویزے پر مقیم افراد پر جرمانہ عائد ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ ICA نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وزٹ پر آئے افراد جن کا ویزا مارچ سے ختم ہو چکا ہے، 1 مہینے میں ویزا اپڈیٹ کریں یا ملک واپس چلے جائیں، بصورت دیگر ان پر جرمانے کا اطلاق ہونا شروع ہو جائے گا۔ وزٹ پر آئے افراد جن کا 1 مہینے کا ویزا تھا، اس کی ایکسٹینشن ممکن ہے، لہٰذا اگر متحدہ عرب امارات میں رہنا ہے تو مزید ایکسٹینڈ کریں۔ اگر وزٹ ویزا 3 مہینوں کا ہے تو ورک پرمٹ یا آزاد ویزے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزٹ ویزا میں تبدیلی نہیں کرنی تو بہتر ہے کہ ملک واپسی کا ٹکٹ وصول کیا جائے، ورنہ پھر 12 اگست سے جرمانے شروع ہو جائیں گے۔ ICA کے اعلیٰ عہدیدار بریگیڈیئر خمیس الغابی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پہلا آرڈر منسوخ کر دیا ہے جس کے تحت ویزوں کی میعاد 31 دسمبر تک تھی، لہٰذا کسی بھی تشویشناک صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بتائے ہوئے ٹائم فریم کے اندر ان احکامات پر عمل کریں۔ دبئی شیخ راشد روڈ پر کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے شیخ راشد روڈ پر سوموار کی صبح کار میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس سے فوراً قابو کر لیا گیا۔ دبئی پولیس کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کے مطابق گاڑی میں آگ بھڑک اٹھنے سے ٹریفک جام ہو گیا۔ گاڑی میں آگ شیخ راشد روڈ پر اینوک پیٹرول پمپ کی مخالف سمت میں المستقبل اسٹریٹ کی جانب لگی۔ صبح 11:53 پر حادثے کی اطلاع ملنے پر دبئی کے سول ڈیفنس کا عملہ محض 3 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا اور محض 2 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات 2021 کے لیے پسندیدہ سیاحتی مرکز قرار۔ دنیا بھر کے سیاحوں نے سال 2021 کے لیے ابھی سے سرچ کرنا شروع کر دیا، جس میں سرفہرست متحدہ عرب امارات ہے۔ انگلینڈ کے ایک ٹریول گروپ نے سروے کیا ہے کہ 131 ممالک کا ڈیٹا چیک کیا گیا، جن میں ان ممالک نے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات پہلے نمبر پر، جبکہ کینیڈا دوسرے، قطر تیسرے، امریکہ چوتھے، جبکہ مصر 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ممالک کے فہرست میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستیں خوبصورت، جدت اور سہولیات کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں، اس لیے سال 2021 کے لیے سیاحوں نے چھٹیوں کے لیے متحدہ عرب امارات کا انتخاب کیا۔ دبئی کے جدید ترین طرز زندگی، اسکائی اسکیپرز، شاپنگ مالز اور لمبی بیچ کا دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں۔ فجیرہ کے دل فریب نظارے اور راس الخیمہ کے ساحل سیاحوں کے لیے دلچسپی کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں سروس فنڈز کی ادائیگی سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ کمپنی سروس فنڈز کی عدم ادائیگی پر سخت ترین فیصلہ سنا سکتی ہے، جس میں کمپنی کے اثاثہ جات فروخت کر کے مزدوروں کو رقم کی ادائیگی شامل ہے۔ اگر کمپنی میں کام کرتے ہوئے 11 سال ہو گئے ہوں اور کچھ وجوہات کی بنا پر آپ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوں تو قانون مزدور کو یہ حق دیتی ہے کہ وفاقی قانون نمبر 8 1980 ریگولیٹنگ امپلائمنٹ ریلیشن کے تحت سروس فنڈ وصول کیا جائے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں 1 سال مسلسل کام کرنے کے بعد قانون یہ حق دیتا ہے کہ سروس فنڈ مختص کیا جائے اور مزدور کو اس کی تنخواہ کے حساب سے اضافی رقم دی جائے۔ اگر کمپنی کسی وجہ سے تنخواہ اور سروس فنڈ جاری کرنے سے انکار کرتی ہے تو امپلائمنٹ قانون آرٹیکل 4 کے تحت عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر عدالت مزدور کے حق میں فیصلہ کرتی ہے اور کمپنی پھر بھی سروس فنڈز اور تنخواہ کی ادائیگی کو ممکن نہیں بناتی تو عدالت کمپنی کے اثاثہ جات فروخت کر کے مزدور کو رقم کی ادائیگی ممکن بنانے کا حق رکھتی ہے۔ ابوظہبی کورنش پر تیراکی کے اوقات تبدیل۔ ابوظہبی میونسپلٹی کے مطابق کورنش پر آنے والوں کو اس میں نہانے کی اجازت صرف صبح 6 بجے سے غروب آفتاب تک ہوگی۔ محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ DMT کی طرف سے سوموار کے روز جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تیراکی کے اوقات میں تبدیلی جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینوں تک لاگو رہے گی۔ یاد رہے کہ ابوظہبی میں کورنش ان 3 عوامی ساحلوں میں سے ایک تھا جسے امارات نے حال ہی میں ساحل سمندر پر جانے والوں کے لیے سخت ہدایت نامے کے ساتھ دوبارہ کھول دیا ہے، جس میں ماسک پہننا لازمی ہے۔ واضح رہے کہ ساحلوں اور دیگر تفریحی مقامات
مارچ سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر بند تھے، تاہم اب امارات میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے اور تمام تفریحی مقامات کو SOPs کے ساتھ کھولا جا رہا ہے۔